ارشد شریف شہید کی شہادت کے بعد بہت سارے لوگ آپ نے دیکھا کہ پریس کانفرنسز بھی کرنے لگے، بیانیہ بنانے کی کوشش بھی کی گئی، بہت ساری کہانیاں بھی گڑھی گئی، اور ہم نے فیصلہ کیا، خصوصاً میں نے فیصلہ کیا کہ جو ارشد شریف شہید کی والدہ محترمہ نے چیف جسٹس صاحب سے مطالبہ کیا ہے، جب اس مطالبے کے اوپر غور ہوگا اور کوئی عدالتی کمیشن بنے گا تو تمام حقائق، ثبوت اور 7 مہینے جو آخری تھے اس میں ارشد شریف صاحب کے اوپر کیا گزرا، کہاں سے دھمکیاں تھی، کس نوعیت کی تھی، اور جو ویزوں کے اوپر بات ہو رہی ہے، ایف آئی آرز کے اوپر وہ بات ہو رہی ہے، یہ تمام حقائق اور ثبوت اور شواہد میرے پاس موجود ہے، اور میں چیف جسٹس صاحب جب ارشد بھائی کی والدہ کا جو مطالبہ ہے تو اس کے اوپر غور کریں گے تو میں خود وہاں پہ پیش ہوں گا اور تمام حقائق میں سامنے رکھوں گا۔ یہاں پہ ایک چیز میں بتاتا چلوں کہ جب ملاکن اور سابقہ فاٹا میں ایک نئی کھیل کھیلی جا رہی تھی اور اس حوالے سے میں نے اپنے قوم کو اعتماد میں لیا، تو پھر اس کے بعد مجھے تھریٹس موصول نہیں ہوئے بلکہ رستے سے ہٹانے کی ہر ممکن کوشش کی گئی، لیکن اللہ نے جو رات آپ کی قبر میں لکھی ہو وہ قبر میں گزرتی ہے، اور جو آپ کی قبر میں نہ ہو تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو رستے سے نہیں ہٹا سکتی۔ تو میں یہاں پہ یہ بات اس لیے کرنے جا رہا ہوں کہ ملاکن ڈویژن اور سابقہ فاٹا میں جو نئی کھیل کھیلی جا رہی تھی اور عوامی طاقت سے اس کو ہم نے مسترد کر دیا اور شکست دے دی، وہ تمام چیزیں اور ارشد بھائی کے حوالے سے تمام شواہد، ارشد بھائی کے حوالے سے تمام شواہد اور ثبوت، بھائی چھوڑ دیں میں بات کروں، وہ تمام چیزیں میں تحریر کر چکا ہوں، ثبوت اکٹھے کر کے اٹیسٹ کر کے میں 3 جگہوں پہ رکھ چکا ہوں۔ تو اگر جن کا آج بھی خیال ہے مجھے رستے سے ہٹانے کا، تو یہ جو آپ نے کیا ہے وہ کہانی ختم نہیں ہوگی میرے جانے سے، وہ کہانی کوئی اور میری زبانی آپ کے سامنے ضرور سنائے گا۔ اب میں آتا ہوں 2 سوال میں آج ارشد بھائی کے حوالے سے کرنے جا رہا ہوں، پھر جو کل خان صاحب کے حوالے سے ایک قاتلانہ حملہ اور خان صاحب کو شہید کرنے کے حوالے سے جو ایک پلاننگ تھی اس کے اوپر بات کروں گا۔ ارشد بھائی کے حوالے سے میں صرف 2 سوال آج رکھنا چاہتا ہوں اور میں ریپیٹ کر دوں کہ تمام حقائق، تمام ثبوت، تمام دستاویزات، تمام چیزیں جب ارشد کی والدہ، ارشد شہید کی والدہ کے مطالبے کے اوپر کمیشن بنے گا تو اس میں تمام چیزیں سامنے رکھوں گا۔ آج صرف 2 سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ایف آئی آرز جو ارشد بھائی کے اوپر ہوئے تھے اس کی کہانی بھی بہت لمبی ہے، لیکن میں سیدھا آتا ہوں آخری ملاقات جو ارشد شریف شہید کے گھر اسلام آباد کا ایک آفیسر بھیجا جاتا ہے، اور جو ارشد شریف کے نیچر کو جانتے ہیں کہ اگر آپ اسے دھمکی دیں گے اور آپ اسے للکاریں گے تو ارشد کا جواب کیا ہوگا، آپ تمام صحافی ہیں، آپ کو ان کا جواب کا مجھ سے بہتر اندازہ ہوگا۔ لیکن ان کے گھر جا کے ان کو بتایا جاتا ہے کہ یہ میں نہیں آیا آج یہاں پہ، جو گفتگو میں آپ سے کر رہا ہوں تو آپ یہ سمجھے کہ ٹاپ سے ایک بات آئی ہوئی ہے، میں آپ کو کنوے کر رہا ہوں، اور جو آپ مجھے کہیں گے یہ ٹاپ تک جائے گی۔ یہ باتیں ہوتی ہے، ارشد کا جواب 2 ٹوک الفاظ میں چلا جاتا ہے، اور ارشد بھائی آخری الفاظ یہ ہوتے کہ اسی مقصد کے لیے آئے ہیں تو پھر نہ ہی سمجھے۔ اس کے بعد ارشد شریف صاحب کو اپنا نمبر چینج کرنا پڑتا ہے اور مخصوص ادارے کے آفیسرز کے نمبر پہلے بلاک کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد انہوں ملک چھوڑنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں۔ پھر ایک اور سوال میں یہاں پہ چھوڑ رہا ہوں اور باقی پھر ریپیٹ کر دوں کہ کمیشن کے سامنے، چیف جسٹس کے سامنے میں تمام حقائق رکھوں گا۔ ایک دوسرا سوال جو سب سے اہم ہے اور ابھی تک کسی نے نہیں پوچھا، 10 اور 22 تاریخ کے بیچ، 10 اور 22 اگست کے بیچ جب ارشد شریف صاحب کو دبئی سے نکلنا پڑا تو 10 اور 22 کے بیچ پاکستان کے کون سے اعلیٰ حکام UAE میں موجود تھے، اور اس سوال کا جواب
आपको फॉरेन ऑफिस के बीट रिपोर्टर बेहतर बता सकते हैं कौन से आला हुक्काम दुबई में मौजूद थे और उसके साथ साथ किन आला हुक्काम की दुबई अथॉरिटी से कम्युनिकेशन हुई। ये आज सवाल मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, आप बीट कवर करते हो, आप इसी का जवाब खुद आज कौम को बता दें। और वो आला हुक्काम इतने ताकतवर कैसे हो गए कि यूएई जैसे मुल्क पहले अरशद शरीफ साहब को 48 घंटे का टाइम देती है कि आपकी जिंदगी खतरे में है, आपको मारा जा सकता है। हम ये रिकमेंड नहीं करते कि आप पाकिस्तान जाएं, बल्कि हम आपको कहते हैं कि 48 घंटे का टाइम देके, क्योंकि आप नाम और सहाफी है, आप किसी और मुल्क चले जाएं। और साथ में कुछ देर बाद दोबारा वो अथॉरिटीज वाले आते हैं, दुबई अथॉरिटीज, और वो 48 घंटे का टाइम भी वापस लेते हैं और उनको कहते हैं कि जल्द अज जल्द आप यहां से वापस जाए। तो कौन इतना ताकतवर था कि दुबई जैसे मुल्क, कोई आम मुल्क नहीं है कि हमारे मकरूज है, उनको मजबूर कर सकते हैं। और मैं आपको ये बताना चलूं, इतना हिंट दे दूं कि जब अरशद के पास दुबई अथॉरिटीज आ रहे थे तो अरशद ने मेरा नंबर मिलाया और मुझे कहा कि आपने कॉल बंद नहीं करनी ताकि आप गुफ्तगू सुन सकें। अब मैं आता हूं कल वाली जो एक्सानिया हुआ। मेरे पहले मैं सवाल पूछता हूं कि आपको याद होगा कि कुछ अरसा पहले इमरान खान जब रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ, इमरान खान साहब ने अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहा, सहूलतकार भी मुयस्सर आए और अलाकार भी मुयस्सर आए। फिर जब इमरान खान की पॉपुलरिटी बढ़ती गई और इमरान खान कंट्रोल नहीं हो रहा, कौम ने भी गुलामी मुस्तरद कर दी, तो फिर उसके बाद क्या होता है कि बंद कमरे में 4 अफराद मिलकर इमरान खान को रास्ते से हटाने की, कत्ल करने की साजिश तैयार करते हैं। और आज मैं जब सोच के आ रहा था कि मैं तमाम नाम, तमाम हकायक, तमाम चीजें कौम के सामने रखूंगा कि एक दफा ये कहानी खत्म हो। हम किसी के गुलाम नहीं है कि जब भी आपकी मर्जी करे, जिसके ऊपर भी आपकी मर्जी करे, आप किसी को रास्ते से हटाने की कोशिश करें, फिरौन बने हुए। लेकिन कल जब मैंने अस्पताल हिम्मत की, हौसले की, एक चट्टान की मानी, पहाड़ की मानी जब अपने लीडर को देखा कि 3 गोलियां लगी है और कंटेनर से वर्कर्स को हौसला दिलाने के लिए, वो उनको सलाम और हाथ हिला के वहां से रुखसत होते हैं। 3 गोलियां लग चुकी है। उसके बाद जब अस्पताल पहुंचते हैं तो बयान जारी करते हैं कि अभी मैं जिंदा हूं, इस माफिया का मुकाबला करने के लिए मुल्क इंतशार की तरफ ना जाए। ऐसा है हमारा लीडर जो इस मौके पर भी इत्तिफाक, इत्तिहाद और पाकिस्तान में अमन रखना चाहता है। दुश्मनों के साजिशों को, अमेरिका के सहूलतकार और अलाकारों की मजमूम मकासद को वो शिकस्त देते हैं इस हालत में भी। तो जब मैंने वो देखा तो मैंने कहा कि मैं चंद सवाल ही पूछ लेता हूं। पहला सवाल ये कि इमरान खान ने तो एक वीडियो तैयार की हुई है, उसमें 4 अफराद जो बंद कमरे में कत्ल की साजिश कर रहे थे, उनके तमाम नाम है। वो तो खुद आपके सामने इमरान खान साहब फैसला करेंगे कि कब आना है। लेकिन मैं सवाल पूछता हूं कि एक गैर मुल्की शख्स को गिरफ्तार किया गया था कुछ अरसे पहले, जिसको पाकिस्तान से किसी ने हायर किया था, एक ग्रोह का सरगना है इमरान खान को रास्ते से हटाने के लिए, वो शख्स गिरफ्तार हुआ। तो जब वो शख्स गिरफ्तार हुआ तो सवाल यह है कि कौन से इदारे के एहलकार किसके कहने पे उसको हवाले करने या वहां से आजाद करवाने के अटेम्प्ट कर रहे हैं। वो कौन थे जो कोशिश कर रहे थे कि जिस गैर मुल्की शख्स को गिरफ्तार किया गया है, जो सरगना है एक ग्रोह का, गैर मुल्की है, इमरान खान को कत्ल करने की साजिश तैयार हो चुकी है, पकड़ा जाता है। कौन दबाव देता है? और जो ऑफिसर दबाव दे रहे थे तो उससे क्या इदारे की साख मुतासिर नहीं हो रही थी? दूसरा सवाल मेरा कि कुछ दिन पहले आपने सुना था कि इमरान खान की हेलीकॉप्टर की क्रैश लैंडिंग हुई, सुना था आपने? लेकिन उस हेलीकॉप्टर में ईंधन, फ्यूल
کہاں سے بھروایا کیا اور فیول ہیلی کاپٹرز میں بھروانے کا جو اتھارٹی ہے وہ کون ہے؟ دوسرا سوال میرا یہ، اور تیسرا سوال میرا کہ ارشد شریف شہید کے جنازے سے ایک رات پہلے ایک پریس کانفرنس کی گئی، اگر آپ نے عمران خان کے خلاف سازش تک پہنچنا ہے اور آپ نے ارشد شریف شہید کے خلاف سازش تک پہنچنا ہے تو ایک آسان سا سوال ہے، جواب سب کو پتا ہے لیکن ہر بات ہماری زبانی سننا چاہتے ہیں، بس ہمیں آگے کرنا ہے۔ اسلام آباد میں بیٹا ہر صحافی جانتا ہے، لیکن میں وہ سوال پوچھتا ہوں کہ کس کے کہنے پہ وہ ایک دن پہلے رات کو پریس کانفرنس کروائی گئی تھی؟ وہ رابطے بھی آپ ڈھونڈیں، ملاقاتیں بھی آپ ڈھونڈیں، آپ کو دونوں کا جواب مل جائے گا۔ اور چوتھا سوال کہ جب ارشد شریف شہید کو شہید کیا گیا تو آدھے گھنٹے کے اندر کون تھا جو میڈیا چینلز کو فون کر کے اس کو ایک حادثہ اور پھر سٹوری بنا کے وہ پیش کر کے لوگوں کے ساتھ واٹس ایپ پہ شیئر کر رہا تھا؟ اور وہی اسی طرح کل عمران خان صاحب پہ جب حملہ ہوتا ہے تو اسی طرح ایک بندے کی جو فائرنگ کر چکا ہے، جس کو گرفتار کیا گیا ہے، کون اتنے انفلوئنشل ہے کہ وہاں پہ اس کا بیان تیار کروا کے میڈیا چینلز پہ، ابھی میں آپ کو کے سامنے بیٹھا ہوں اور میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں، میری پریس کانفرنس اگر میں کوئی پارلیمنٹ میں تقریر کر رہا ہوتا ہوں ساری پریس کانفرنس چلی گی، یہ نہیں چلی گی۔ جب یہ سوال آپ پوچھتے ہیں یہ نہیں چلی گی، یہ نہیں چلاتے، لیکن ایک کرمنل جو فائرنگ کر چکا ہے اس کی ویڈیوز وہاں پہ کون تیار کرنے والا، اتنا انفلوئنشل کون تھا اور پھر اس کو چلانے والا کون تھا؟ اور اسی طرح جب ارشد شریف کو شہید کیا گیا تو آدھے گھنٹے میں وہ کون تھا جو میڈیا چینلز کو فون کر کے سٹوری بورڈ بنا کے پیش کر رہا تھا، واٹس ایپ کر رہا تھا، بیچ رہا تھا، انسٹرکٹ کر رہا تھا؟ ایک سوال میرا یہ تھا، اور آخر میں ایک سوال اور پوچھتا ہوں، پھر میں کچھ باتیں کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ میں آج جس طرح کے 3 افراد کے نام عمران خان صاحب نے دیے، ایک شہباز شریف، ایک قاتل ثانیہ ماڈل ٹاؤن کے میں جس کے ہاتھ خون سے رگے ہیں، رانا ثناءاللہ جس کے اوپر 22 افراد کے قتل کا الزام اس کے اپنی جماعت نے لگایا تھا، وہ، اور تیسرا میجر جنرل فیصل، یہ 3 فوری طور پہ مستعفی ہو جائے۔ ان کے حوالے سے عمران خان صاحب کا کل آپ نے اسد عمر کی پریس کانفرنس سنی اور مطالبہ آیا، یہ ہمارا بھی مطالبہ ہے، لیکن میں اس سے پہلے ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ آج جس طرح پاکستانی قوم کے ذہنوں میں سوال ہے، اگر ایک شخص شہباز گل پر بھی جس قسم کا تشدد ہوا، اعظم سواتی 75 سالہ شخص پوتوں اور پوتیوں اور نواسوں کے سامنے اس کے ساتھ جو ہوا، اور پھر ابھی عمران خان کے اوپر جو قاتلانہ حملہ ہوا، اگر ایک شخص کا نام آ رہے تو اس سے کس کی ساتھ متاثر ہو رہی ہے؟ ہماری تو آواز بند کی جاتی ہے، جو بھی بندہ یہاں پہ بولتا ہے کہتے کہ رستے سے ہٹاؤ، یہ انسان تو ایسے لگ رہے ہیں کہ پتہ نہیں کوئی گاجر مولی ہے کہ اس کو مار دو، اس کو مار دو، اس کو مار دو، اس کو مار دو، کوئی اپنے امن کی بات کرے، ایک گیم ایکسپوز کر دے مار دو، کوئی ارشد شریف شہید کے حوالے سے بات کرے کہتے کہ مار دو، کوئی عمران خان کے قتل کے حوالے سے سوال اٹھائے کہتے کہ مار دو۔ کتنوں کو مارو گے؟ 22 کروڑ کا ملک ہے، کتنوں کو مارو گے؟ تو اگر کوئی ادارے کی بدنامی کا سبب بن رہا ہے تو اس کو پوری طور پہ مستعفی ہونا چاہیے۔ اور میں اپنے تحریک انصاف کے کارکنان کو کہتا ہوں، پاکستانی قوم کو کہتا ہوں کہ کل کا جو حملہ تھا، کیونکہ جو ویڈیوز تیار کر کے پھر من پسند صحافیوں سے ایک واٹس ایپ گروپ بنایا ہوا ہے، کسی سے اس میں غلطی بھی ہو جاتی ہے ٹویٹ کرتے ہوئے، تو اس طرح کر کے یہ بیانیوں کی جنگ نہیں ہے کہ آپ بیانوں سے ان چیزوں کی توجہ ہٹا سکے۔ کل جس انداز سے فائرنگ ہوئی، فیصل جاوید کو جو گولی لگی، چٹا کو جو لگی، جو خان صاحب کے ساتھ گر تھے، خان صاحب کو قتل کرنے کی پوری کوشش کی گئی، اللہ نے بچا لیا۔ کل تو انہوں نے یہ سوچا تھا کہ 4-5 دن پاکستانی قوم شور مچائے گی اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ حالات نارمل ہو جائیں گے، اس طرح نہیں ہے۔ اس وقت فیڈریشن کی وہ متحد کرنے کی ایک جماعت ہے، وہ تحریک انصاف ہے۔
اگر ہر صوبے میں کوئی پارٹی موجود ہے وہ تحریک انصاف ہے. اگر پختونخوا، پنجاب، بلوچستان، سندھ، گلگت بلتستان، آزاد کشمیر میں کوئی جماعت موجود ہے تو وہ تحریک انصاف ہے. 4 صوبوں میں جس کی حکومت ہے وہ تحریک انصاف ہے. تو اگر آپ ان کے اور مستعفی ہونا چاہیے. احتجاج ہمارا جاری رہے گا، تب تک جاری رہے گا جب تک ان لوگوں کو عہدوں سے نہیں ہٹایا جاتا. آخر میں اجازت چاہتے ہوئے آخر میں 5 سوال میں نے پوچھے عمران خان صاحب کے حوالے سے، اس کے جوابات آنے چاہیے. ہمارے پاس جوابات بھی ہیں. ارشد شریف شہید کے حوالے سے میں نے صرف 2 سوال پوچھے. سوال بھی بہت ہے، شواہد بھی بہت ہے، دستاویز بھی بہت ہے. اور ارشد شریف کا کمال دیکھیے کہ وہ جب زندہ تھے، شہید تو ویسے بھی زندہ ہوتے ہیں، تو وہ ہر بات ثبوت کے ساتھ کرتے تھے اور کسی نے کبھی اس کے اوپر کوئی کوٹ نہیں کیا. جتنی دستاویزات وہ پیش کرتے تھے، لیکن جاتے جاتے وہ تمام دستاویز سامنے رکھ چکے ہیں جیسے اس کو ساری چیزوں کا پتا تھا. وہ نام بھی دے کے جا چکے ہیں. تو میں آج یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ اور خان صاحب کی اگر تنبیہ نہ ہوتی تو شاید میں بہت کچھ کہہ دیتا، لیکن خان صاحب انتشار سے پاکستان کو بچانا چاہتے ہیں اور یہ ہمارا ملک ہے. میں سب کو یہ بتاتا چلوں کہ بس کرو یار، ایسے لوگ ہمارے سامنے کر دیتے ہیں جو کہ غداری کے اور بغاوت کے فتوے ہمارے اوپر صادر کرتے ہیں. یار اس ملک کے لیے ہمارے علاقوں کے 50 لاکھ لوگ بے گھر ہوئے تھے. میرے بھائی اور میری والدہ کو بھی گولی لگی تھی پاکستان کے امن کی خاطر. ہمارے پختونخوا میں کسی سے بھی پوچھے، انہوں نے قربانی دی ہے پاکستان کے امن کی خاطر. خدا کے لیے یار یہ غداری اور بغاوت کے فتوے اپنے پاس رکھیں، یہ چورن مت بیچیں. اور وہ لوگ آپ ہمارے سامنے کر دیتے ہو جن کا سب کو پتہ ہے. تو ایک چیز ہے کہ آج میں نے تمام چیزیں اس لیے بتائی کہ میں نے 3 جگہوں پہ یہ تمام ارشد بھائی کی تمام ڈیٹیلز جو میرے حوالے امانت دے کے اور مقروض کر کے وہ میرے پاس ہے. چیف جسٹس صاحب سے مطالبہ ہے کہ اس کے اوپر وہ ان کی والدہ کی خواہش کے مطابق تحقیقات کا آغاز کریں اور انشاءاللہ میں اس میں خود پیش ہوں گا. اور جو میں نے عمران خان صاحب کے حوالے سے جو قتل کی سازش ان کی ہوئی، جو ہیلی کاپٹر میں فیول، پھر ایک بیرون ملک کے شخص کو گرفتار کیا گیا، بند کمرے میں وہ 4 افراد کے قتل کی سازش کی، اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے جو میڈیا کو کس طرح ایک کرمنل کی ویڈیوز تیار کر کے چلانے کی کوشش کی گئی، نیریٹو بنا دیا گیا. اگر اس کے حوالے سے بھی چیف جسٹس صاحب کچھ کرتے ہیں تو میں بسط احترام حاضر بھی ہوں گا اور جواب بھی دوں گا، کیونکہ ہائیسٹ فورم وہی ہے اور انصاف کی توقع ان سے کی جاتی ہے. اور رہی بات 3 مطالبات جو عمران خان صاحب نے پیش کیے ہیں، ہمارے کارکنان، پاکستان کی عوام تب تک اپنا پرامن احتجاج جاری رکھیں گے. یاد رکھیے گا عمران خان وہ لیڈر ہے جس نے اسلاموفوبیا کے خلاف قرارداد منظور کرائی، جو عالم اسلام کے ترجمان بنے، جنہوں نے ہمارا بیانیہ دنیا تک پہنچایا، جنہوں نے پاکستان کے غریب، مزدور، کسان، پیسی ہوئی طبقے کی نمائندگی کی. اور اس وقت پاکستانیوں کو امید ہے جو امریکہ کو بھی ایبسولوٹلی ناٹ کہہ سکتے ہیں. آپ عمران خان کو رستے سے ہٹا نہیں سکتے. میرے پاکستانیوں ریڈ لائن وہ کراس کر چکے ہیں. ریڈ لائن کراس کرنے سے ہم نے وارن کیا تھا، اور اب وقت آ گیا کہ ہم کھڑے ہو جائیں اور ہم عزم کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے. اور ان سوالوں کے جواب، اور اگر یہ لوگ مستعفی نہیں ہوتے تو پھر اس کے بعد ہم مزید حقائق کے ساتھ انشاءاللہ میں آپ کے پاس آؤں گا. میں پھر ریپیٹ کر دوں، زیادہ کچھ بولنا تھا، لیکن جو خان صاحب کی ہدایت ہے انتشار سے منع کر رہے ہیں، اور پاکستان میں ہم انتشار نہیں چاہتے، اس لیے میں جتنا محدود اس کو کر سکتا تھا میں نے کیا.